علیکم ناظرین، پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو ہے حجاب، تاریخ، ادیان اور عالمی رائے۔ ناظرین، فطرت کا اصول ہے کہ جتنی بھی خوبصورت اٹریکٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ پردوں میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے، اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور اسی کا اہتمام کیا ہے، اور ہم دنیا میں کہیں پہ بھی نظر ڈالیں تو ہمیں ایسا ہی دکھتا ہے کہ جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھے کورڈ نظر آتی ہیں، پردوں میں نظر آتی ہیں، اور یہی اصول عورت کے پردوں سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی پاکیزہ اور خوبصورت چیزیں ہیں جیسے کہ عورت ہوتی ہے، اس کے لیے پردے میں رہنا اس کے لیے اور معاشرے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اسی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم رضوانہ باجی۔ وعلیکم السلام۔ رضوانہ باجی، میں گزارش کروں گی کہ ہمیں بتائیے کہ حجاب کیا ہے اور حجاب کی اہمیت اور مقصد بیان۔ بہت شکریہ شمامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ شمامہ، آج کا ہمارا موضوع گفتگو خواتین کے لیے جہاں اہمیت کا حامل ہے، وہیں پر اگر ہم آج کی سوسائٹی میں دیکھیں، خاص طور پر ہم یورپ میں رہنے والے جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں پر حجاب کے حوالہ سے بات کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے، جی، معاشرتی طور پر بھی، اور ہمارے مذہب، ہمارے روایات جہاں سے ہم ہیں اس کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اتنا زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں حجاب لینا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پر ہم بہت زیادہ ساری بات کریں، تاکہ ہم جس معاشرہ میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد والے لوگ جو ہیں، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو جذبات اور جو احساسات ہیں ہمارے لباس کو لے کر، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو اور اس کے مقصد کو سمجھیں، اور اس کے مطابق ہمیں رسپیکٹ بھی دیں، ہمیں ایکنالج بھی کریں۔ بالکل، اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہے ہمارے لیے، ہمارا حجاب، ہمارا پردہ ہمارے کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے، یہ ہمارے لباس کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور اگر یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ لباس جو ہے ہماری تکمیل ہے، اور لباس ہمارے حجاب کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ مکمل نہیں ہے، بے شک۔ ایک مسلمان عورت کے لیے جس طرح سے اس کی کا ڈریس، اس کی قمیض امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے ہمارا حجاب، ہمارا سکارف بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو مجھے امید ہے ناظرین کہ جتنا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کے مقاصد کے بارے میں ہم روشنی ڈالیں گے، اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ حجاب جو ہے یہ ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی مسلط کردہ قانون نہیں ہے کہ جس سے ہم جان چھڑوانے کی، بھاگنے کی، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ اختیار ہے ہمارا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اکنالج کیا جائے، کہ یہ ہماری مرضی ہے، اور ہم خوشی خوشی پہننا چاہتے ہیں۔ بالکل ہم پہننا چاہتے ہیں، اس کے بغیر ہم خود کو مکمل ہی نہیں تصور کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جہاں دنیا بھر میں یوم حجاب منایا جاتا ہے، شمامہ آپ کو دلچسپ لگے گی یہ بات کہ عام طور پر دن جو عالمی ایام ہوتے ہیں یہ دنیا بھر میں ایک منایا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ایام ہیں جن کو دو بار بھی منایا جاتا ہے۔ تو حجاب کا دن جو ہے یہ وہ دن ہے کہ جس کو دنیا بھر میں 2 بار منایا جاتا ہے۔ 1 فروری کو بھی عالمی یوم حجاب کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے 4 سپٹمبر جو ہے اس کو بھی عالمی یوم حجاب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور اس میں رضوانہ باجی اگر ہم غور کریں کہ دیکھیے جیسے ابھی انٹرنیشنل وومنس ڈے گزرا ہے 8 مارچ کو، تو اس کی ایک خوبصورتی جو ہمیں دین نے سکھائی ہے وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔
بالکل شمامہ، اور آج یہ پروگرام لے کر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ 2 دن پہلے ہی عالمی یوم خواتین منایا جی گیا، وومن ڈے منایا گیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک تصور کیوں لیا جاتا ہے کہ عالمی یوم خواتین جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خواتین کی آزادی. ہاں، خواتین کی آزادی بھی بہت زیادہ اہم ہے، لیکن وہ آزادی ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہمیں حق وراثت کی آزادی ہونی چاہیے، ہمیں پولیٹیکل اور سوشل سسٹمز جو ہیں، اور اسی طرح سے ہر طرح کا بزنس، ہر طرح کا پروفیشن جو ہے اس میں ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح سے چاہیں پارٹیسپیٹ کر سکیں. بالکل. اس کا مطلب عالمی یوم خواتین کا مطلب بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو حجاب سے اور لباس کی ریسٹرکشنز سے نجات دی جائے، اور اس میں خاص طور پر مسلمان خواتین جو ہیں ان کا تصور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے اگر اسکارف پہنا ہوا ہے تو پتہ نہیں یہ کون سی مشکل اور کون سی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہیں. صحیح بات. تو عالمی یوم خواتین کے موقع پر میں یہ چاہتی تھی، ہم دونوں چاہتے تھے کہ ہم حجاب کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہمارے لباس کی آزادی ہے کہ ہم کس طرح سے لباس پہننا چاہتے ہیں. اس کا اختیار اور اس کا فیصلہ کرنے کا حق جو ہے صرف ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں حجاب پہننا ہے یا نہیں پہننا. بے شک. ہم اگر چاہیں تو ہم اپنا چہرہ بھی کور کریں، ہم چاہیں تو ہم اپنا سر کور کریں، ہم چاہیں تو لانگ ڈریس پہنیں، چاہے تو ہم شلوار قمیض پہنیں یا جبہ اور عبایا پہنیں، یہ ہمارا حق ہے. بالکل ہمارا اپنا ہے. اور رضوانہ باجی دیکھیے، اگر اس میں ہم غور کریں، ناظرین بھی اتفاق کریں گے کہ اس میں ایک ڈگنیٹی ہے، ایک احترام ہے. مطلب کہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو تو ایک اچھا لگ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں کی اگر نظر سے دیکھیں تو اس میں بھی ایک خود سے ایک احترام آ جاتا ہے، ایک ڈگنیٹی، ایک خوبصورتی آ جاتی ہے. شمامہ، ہم لوگوں نے شروع میں ہی آپ نے گفتگو کے آغاز میں جو سوال کیا اس میں آپ نے یہی بولا کہ حجاب کا مقصد کیا ہے. تعریف تو حجاب کی آپ نے بات کی، سب جانتے ہیں یقیناً کہ حجاب کی تعریف جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے چہرے کے علاوہ جو ہے اپنے بالوں کو، اپنی گردن کو، کانوں کو اور اپنے شولڈرز تک، یہاں تک اپنے آپ کو کور کر لیں تو یہ حجاب ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا چہرہ کور کریں، اور یہ بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ چہرہ کور ہی نہیں کرنا ہے، مرضی ہے. اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ چہرہ کور کریں، اچھی بات ہے. اگر نہ بھی کریں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ہم حق شناخت کو استعمال کر سکیں. مقصد اور اہمیت شمامہ اس کا جو ہے، ہم دیگر ادیان کے بارے میں یا دیگر معاشرے جو ہیں ان میں حجاب کی اہمیت کیا ہے یا ان کا کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے. لیکن اس وقت چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام چینل سے ہم اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں، تو مسلمان پراسپیکٹیو جو ہے اس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. شمامہ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ مقصد ہے نیک اعمال کی خریداری. بے شک. ہم اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم اپنے آقا و مولا سیدی و مرشدی کہتے ہیں، انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں، تاکہ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو ہم پرامن اور اطمینان بخش بنا سکیں، اپنے ذہن کی عدالت میں، اپنے دل میں ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آخرت ہماری جو ہے بہتر ہو جائے. ہمیں آخرت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شمامہ شرمندگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم ایک اچھے امتی
ہونے کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم پیش کیے جائیں تو ہم اس کے فرما بردار اور متقی بندوں کی حیثیت سے پیش کیے جائیں. اور ظاہری بات ہے کہ وہ اسی وقت تک ممکن ہے کہ جب ہم اسلام کے جتنے بھی اصول اور قوانین ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ زندگی گزاریں. شمامہ، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سے کون نہیں جانتا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہماری آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں پر ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ امتحان کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق زندگی بسر کریں. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں شمامہ، وہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، وہ مکمل ایک طرز حیات دیتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں جینا کیسے ہے. بالکل وہ دین شمامہ کے جو ہمیں سونے اور جاگنے کے آداب سکھاتا ہے، وہ دین کے جو ہمیں ناخن کیسے تراشنے ہیں اس کا بھی بتاتا ہے، ہمیں پانی کا گھونٹ کیسے بھرنا ہے بے شک وہ دین ہمیں وہ بھی بتاتا ہے. تو کیا وہ دین ہمیں اس معاملے میں اکیلا اور تنہا اور کھویا ہوا چھوڑ دے گا کہ ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے ہم نے عزت اور وقار اور خود اعتمادی کے ساتھ سر اٹھا کر زندگی کیسے گزارنی ہے؟ بے شک بے شک، مطلب مکمل طرز حیات بتاتا ہے نا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں ہدایت اور ہمیں رہنمائی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ عورت کا پورا جسم جو ہے یہ پردے کا لیے ہے، سوائے اس کے ہاتھوں اور اس کے چہرے کے. اور امام شافعی کے علاوہ باقی کہتے ہیں کہ ہمیں پاؤں دکھانے کی بھی اجازت ہے. سو پاؤں، ہمارے ہاتھ اور ہمارا چہرہ جو ہے، اس کے علاوہ ہمیں بہت اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا ہے. اور شمامہ، دلچسپ بات یہ، ہم چونکہ اردو چینل پر بات کر رہے ہیں تو اردو میں خاتون کو عورت کہا جاتا ہے، اور عربی میں عورت کا مطلب ہی ڈھانپی ہوئی، چھپی ہوئی، پردے میں لپٹی ہوئی چیز ہے. اچھا، سبحان اللہ. اور اسی طرح سے عورت کو مستورات، خواتین کو مستورات کہا جاتا ہے. اور مستور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوبصورتی سے، احتیاط سے لپٹی ہوئی. کیا بات. تو یہ ہمارا جو ایک ہے کہ ہم عورت ہیں، یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کوئی کھلی ہوئی اور کوئی بالکل ایسے بغیر لپٹی ہوئی، بے وقت، بے قدری، کوئی کسی راستوں میں پڑی ہوئی آبجیکٹ نہیں ہے. ہم انسانیت میں قیمتی ترین، نایاب ترین ایک پرسنالٹی ہیں. صحیح بات. کہ جس کو ہمیں ڈھانپ کر، چھپا کر رکھنا ہے. شمامہ، آپ بات کر رہی تھی ڈھمپی ہوئی اور لپٹی ہوئی چیزوں کا، کہ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں. جی. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ جب ہم کسی کو بہت زیادہ عزت اور احترام سے کچھ چیز پیش کرتے ہیں تو ہم اس کو خوبصورتی سے ڈھانپ کر، ریپ کر کے، اور بڑا خوبصورت سا، لپیٹ کے، بالکل بہترین سی کورنگ میں رکھتے ہیں. بے شک. اسی طرح سے ہمیں پتھر جو ہیں وہ ٹھوکروں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہیرے جو ہیں وہ چھپے ہوئے اور گہرائیوں میں نظر آتے ہیں. بے شک. ہمیں لوہا جو ہے ہر جگہ پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں سونا تجوریوں میں نظر آتا ہے. بالکل، آپ نے بڑی صحیح مثال دی ہے. وہ جیسے موتی ہوتا ہے، سچے موتی جو ایسے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں پل جو ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بڑے مزے کے جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھیں کیسے اندر سے کور کر کے نکلتے ہیں. اچھے طریقے سے پھول ہوتے ہیں وہ ایک بڑے اس میں محفوظ ہوتے ہیں کہ اس کی خوشبو اندر سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیں نا پروردگار کا کیسا نظام ہے شمامہ، کہ جو نازک اور اچھے قسم کے پھل بھی آپ دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، تو وہ کس طرح سے پردوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں.
اور ہم آپ پسند بھی fruits وہی کو کرتے دیکھیں، ہیں جو پسند بڑے بھی وہی۔ اندر سے محفوظ ہیں اور بڑے کورڈ ہیں. مطلب ہمیں اگر ہم اپنی فطرت پہ غور کریں تو ہمارے اندر بھی کچھ ایک نیچرلی یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ ہمیں پسند وہی چیز آتی ہے جو کہ کورڈ ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے, محفوظ ہوتی ہے, عزت سے لپٹی ہوئی عزت سے ہوتی ہے. لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, تو بالکل. پردے کا مقصد جو ہے وہ ہماری ڈگنیٹی کی، ہماری عزت کی نہ صرف حفاظت ہے، بلکہ یہ پردے کو اگر ہم یہی سمجھ کر ناظرین ایڈاپٹ کر لیں کہ یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے ہوں تو وہی انف ہے. بالکل ایسا ہی ہے, پردے بالکل کا ایسا ہی ہے. مقصد اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں عام سے خاص بنا دیتا ہے. آمین آمین, بالکل بالکل. اور رضوانہ باجی جیسے کہ ابھی آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ ہم لوگ مطلب کوئی اس کو جبراً نہیں پہنتے ہیں, ہماری ایک اپنی اس میں خوبصورتی خود ہی سے ہے. مطلب جب وہ مطلب جیسے ہماری کمیونٹی میں بات کرتے ہیں ہم اپنے بہنوں سے تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب وہ پہنتے ہیں تو ایک اپنے آپ کو بڑا محفوظ سا سمجھتے ہیں. جب جو خواتین خاص طور پہ جو بہنیں جو ہیں حجاب کرتی ہیں, عبایا پہنتی ہیں, وہ اور بھی زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں کہ مطلب وہ اتنے اچھے سے کورڈ ہیں کہ ان کو کوئی اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہے یا ان کو خود سے مزہ آتا ہے اس کو کیری کرنے میں. جی شمامہ, حجاب کے حوالہ سے بہترین اور مختصر سے لفظوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ ہم خواتین اپنے لباس کے بغیر مکمل نہیں ہیں, اور ہمارا حجاب ہمارے لباس کا حصہ ہے. ہمارا لباس ہمیں مکمل کرتا ہے. ہم حجاب کے بغیر نامکمل ہیں, ادھورے ہیں, بالکل اور ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. صحیح بات. مطلب خود سے بھی اگر آپ رضوانہ باجی مطلب اگر ہم خود بھی اگر ٹرائی کریں, اب تو اللہ کا کرم ہے کہ خود سے بھی عادت ہو گئی ہے, لیکن اگر کبھی ایکسیڈنٹلی تھوڑا سا اسکارف ہٹ بھی جاتا ہے یا اپنا وہ لگتا ہے تو اپنے آپ کو ہی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ سامنے آ گئے اور بالکل وہ آپ کی وہ ایک اندر جو ایک بڑی خوبصورتی تھی, وہ ایک ڈگنیٹی تھی, وہ چیز کہیں پہ انسیکیور سی ہو گئی ہے. شمامہ, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی ذات کا کوئی حصہ کہیں کھو دیا ہے. اگر کبھی ہماری بہت ساری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, اور میں یہ اس وجہ سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو مرد حضرات بھی ہیں ان کو بھی they need to mind their steps, they need to mind their limits نا, کہ ایک حد ہے وہاں پر ان کی حد ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم خواتین کی حد شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے نا, یہی وہ حدود ہیں شمامہ کہ جن کے تحفظ کے لیے اور جن کی رسپیکٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چادر اور چار دیواری کا حکم دیا ہے. یہی وہ حدود ہیں کہ جس کے لیے, جس کی حفاظت کے لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو تم باہر کھڑے ہو کر, اس گھر کی حدود سے باہر کھڑے ہو کر 3 بار السلام علیکم کہو, یا دروازہ نوک کرنا ہے یا بیل رنگ کرنی ہے. اگر جواب نہیں آتا تو وہاں سے واپس مڑ جاؤ. اور اسی طرح سے شمامہ, ہم جس معاشرے سے ہیں, ہم جس کلچر سے ہیں, اس معاشرے اور اس کلچر کا یہ حصہ ہے کہ جس گھر میں خواتین اور بچیاں رہتی ہیں, اس گھر میں اگر کوئی آپ نے چیز بھجوانی ہے تو اپنے گھر کے مردوں کو نہیں بھیجو, اپنے گھر سے کسی بچے کو بھیجو. کیوں؟ کیونکہ we feel disrespectful نا, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اس گھر میں خواتین ہیں تو آپ مرد منہ اٹھا کے کہاں آ رہے ہیں. تو یہ ہماری عزت ہے, یہ ہمارا وقار ہے, یہ ہمارا مقام ہے, اور یہ وہ ہمارا حق ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہے, ہمارے دین نے ہمیں دی ہے. بے شک, بے شک. اور اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہے. اور شمامہ, مسلمان عورت کی تو بات ایک علیحدہ سے رہ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, اور صرف یو کے میں یہ مسئلہ نہیں ہے, دنیا بھر میں یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ ادیان کی گرفت جو ہے یا اس کی فالوئنگ
وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آتے جا رہے ہیں, اس سے وہ دور ہوتے, دین سے دوری آتی جا رہی ہے. اب خواتین جو ہے اپنے لباس کو مختصر کر رہی ہیں یا ان کو اس بات پر انکریج کیا جا رہا ہے اور لباس مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود شمامہ, میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہی یا اسلامک سوسائٹیز کی بات نہیں کر رہی, اس سوسائٹی کی بات کرتی ہوں کہ اس سوسائٹی میں بھی بچیاں اور خواتین جیسے جیسے وہ میچورٹی کی عمر میں جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو پاکیزگی اور تقدس کی طرف لے کر جانے لگ جاتی ہیں. وہ حیا جو ہے ان کے اندر اور زیادہ ڈیویلپ ہونے لگ جاتی ہے, نکھرنے لگ جاتی ہے. جو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, جو عقل مند اور سمجھدار خواتین ہیں, وہ اپنے آپ کو بے لباس کرنے میں نہیں, با لباس کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو جو ہے جب خاتون شمامہ اپنے پردوں سے نکلتی ہے تو وہ ایک آبجیکٹ ہو جاتی ہے جو دوسروں کے ایک مخصوص جو طبقہ ہے اس کی خوشنودی کے لیے یا اس کی اٹریکشن کے لیے یا شیطانیت ایسی انسان کے اندر آ جاتی کہ اس کے لیے وہ اس کی اعلیٰ کار بن جاتی ہے. لیکن جب عورت اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھ جاتی ہے تو وہ اپنی لیمٹس کو جو ہے اپنی حدود کو بھی سمجھتی ہے اور وہ ان حدود کو امپلیمنٹ کرتی بھی ہے اور کرواتی بھی ہے. اور اس کا تعلق عورت ذات سے ہے, اس کا تعلق کسی معاشرے سے نہیں ہے, کسی مذہب سے بھی نہیں ہے, بلکہ عورت فطرتاً جو ہے وہ حیا والی ہے. بے شک, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ دی ہوئی خود سے قدرتی طور پہ دی ہوئی. اچھا رضوانہ باجی, آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ آج کل کے دور میں ہمیں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ تاریخ میں حجاب کا کیا مقام رہا ہے, کیونکہ اگر ہم جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں واقعی کہ صرف یہ اگر ہم ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں, ویسے تو آپ ہمیں بریف کریں گے, اس کو اچھے سے بتائیں گی, لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ تو آج کچھ آئیڈینٹی اس طرح کی بن گئی ہے کہ مسلم ممالک میں یا مسلم امہ ہیں اور حجابی ہیں اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں, چاہے آپ وکٹورین ایج میں چلے جائیں یا اور کسی ایرا میں چلے جائیں, تو ہر جگہ پہ اس طرح کا حجاب دکھتا تھا. سبحان اللہ شمامہ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ پہلی خاتون جو ہیں وہ حضرت اماں حوا ہیں. ان کو آپ اگر دیکھیے تو جب انہوں نے ایک ممنوع پھل کھایا تو اس وقت سب سے زیادہ ان پر جو وحشت طاری ہوئی وہ اسی بات کی ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بے لباس دیکھا اور وہ لباس کی تلاش میں نکلے. اسی طرح سے شمامہ دین کو اگر کچھ لمحوں کے لیے ہم علیحدہ بھی کر دیں اور ویسے ہی جو معاشرتی رویے ہیں ان کی طرف دیکھیں تو آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں, آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں, آپ کو عورت بالباس نظر آئے گی. آپ کو عورت جو ہے ڈھمپی ہوئی کورڈ نظر آئے گی. یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر موڈیسٹی رکھی ہے, عورت کے اندر شرم اور حیا ہے, اس کے اندر ایک عزت کا تصور ہے. تو یہ جو ہے نا عورت کی فطرت کا حصہ ہے. کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیے وہاں پر با حیا اور با عزت عورت اسی کو تصور کیا جائے گا کہ جو اپنی ڈگنیٹی کا اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرتی ہے. اور جو عورت کھلی ہے, جو عورت سب کے لیے اویلیبل ہے, جہاں سے چاہو جب چاہو جس وقت چاہو دیکھ لو, وہ عورت جو ہے وہ تماشا تو ہو سکتی ہے. وہ جو always available والا حال ہوتا ہے بالکل وہ تماشا ہی بن جاتا ہے. ہو سکتی ہے, وہ کسی کی عزت نہیں ہو سکتی. صحیح بات. وہ کسی کی ماں, وہ ماں کے جس کے سامنے بیٹے
वो जितने भी जवान, जितने भी काबिल, जितने भी मजबूत क्यों ना हो, वो माँ के सामने मोम की तरह से पिघलने लग जाते हैं। वो किसी की वो बहन नहीं बन सकती कि जिस बहन के सामने भाई जो है वो कितना भी मजबूत क्या ना हो, उसके से उम्र में कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहन सामने आ जाए तो वो उसकी इज्जत में अपनी निगाह झुका लेता है। बेशक बेशक। और इसी में खूबसूरती है रिजवाना बाजी, अगर आप गौर करें तो अपनी रिस्पेक्ट भी इसी में ही है कि आपके दूसरों की, बल्कि जो आप कह लें कि आपके जैसे करीबी खूनी रिश्तों की रिस्पेक्ट भी इसी में ही है, जब आप जो है इसको उस तरह से, उस नज़र से खुद से रिस्पेक्ट करवाएं। जी, और अध्ययन का जहाँ तक ताल्लुक है शमामा, आप दुनिया के किसी भी मज़हब को उठाकर देख लें, चाहे वो अल्लाह वादहु ला शरीक पर यकीन करते हैं, या वो बुतों की पूजा करते हैं, या वो मज़ाहिर कुदरत की पूजा करते हैं, वो उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, हर मज़हब में पर्दे और लिबास का वाज़ह कॉन्सेप्ट रहा है। और मर्द और औरत के लिए लिबास की अलहदा अलहदा से हदूद और अलहदा अलहदा से तसव्वुर भी रहा है। और अगर मज़ाहिब की जब हम बात करते हैं शमामा, तो जो अल्हामी मज़ाहिब हैं उनमें ईसाईयत और यहूदियत की मिसाल अगर आप ले लें, आपने ख़ुद भी जैसा कि शुरू में मेंशन किया कि विक्टोरियन ड्रेसेस को आप देख लीजिए, ख़वातीन के जो विक्टोरियन ड्रेसेस हैं उसमें आप देख लीजिए कि औरतें किस तरह से मलबूस हैं। आप मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मम आज से कुछ दहाइयों पहले जो हैं यूके की औरतें भी बुर्का पहनती थी, क्योंकि वो बुर्का ही नज़र आता है, वो बिल्कुल ऐसे नज़र आता है, वो ऐसा ही लिबास है शमामा कि जो मैं और आप भी खुशी से पहने। बिल्कुल। और बिल्कुल, और अभी जैसे गौर करें तो अभी भी जो ब्राइडल वेयर होता है, चाहे वो इंग्लिश का है या वो वेस्ट है या ईस्ट है, तो उसमें एक वेल सी, एक पर्दा सा आता है और एक खूबसूरत सा लॉन्ग गाउन होता है। यानी कि उससे देखिए ना, इससे भी पता चलता है कि खूबसूरती औरत की उसके पूरे मुकम्मल लिबास में। और शमामा क्यों ना हो, ये वो मौका होता है कि जब औरत अपने आप को अपने ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन के लिए और उस शख्स के लिए अपने आप को पेश करती है कि जो उसकी का जीवन साथी होगा, वो उसके सामने अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ़ तो नहीं पेश कर सकती। इसी वजह से औरत अपने आप को अच्छी तरह से, जब अच्छे लिबास का बात आती है तो अच्छे लिबास में पर्दे वाला लिबास ही आता है। इसीलिए दुल्हनें किसी भी मजहब की क्यों ना हो, वो अच्छे लिबास को जब मुंतखब करती हैं तो वो पर्दे का कोई ना कोई कंसेप्ट नजर बिल्कुल आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ा ही मौजू दिलचस्प है हमारा। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, प्रोग्राम को ज़रूर देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत मौजू है हमारा, बड़ा ही दिलचस्प मौजू है। फ़ोन करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी राय भी बता सकते हैं, कोई सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं। हमारा आज का मौजू है हिजाब, तारीख़, अदयान और आलमी राय। रिजवाना बाजी हमें बता रही थी कि क्या उसकी अहमियत है, और हम तारीख़ पे जा रहे थे कि क्या हिजाब की तारीख़ है और दुनिया में उसको किस तरह से देखा जाता था। रिजवाना बाजी, मैं चाहूँगी कि हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपने सिलसिले को। जी शमामा, हम यही बात कर रहे थे कि दीगर अदयान में भी रिजवाना बाजी कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। मैं बहुत ही खूबसूरत आपका टॉपिक है। और देखिए कि हजरत फातिमा से ज्यादा दिल किसका साफ था, तो पर्दे का हुक्म तो उनको भी था कि बाज़ औरतें कहती हैं कि हमारा दिल साफ है, और ये जो क्राउन अल्लाह ताला ने हमारे दिल सर पे सजाया है, और इस क्राउन की हिफाजत करें, इसी में हमारी बेहतरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। अभी आपको उसका हम जवाब देते हैं।
جی بہت خوبصورت. دیکھیں نا انہوں نے جس طرف اشارہ کیا کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے, ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہیں, ان سے زیادہ پاکیزہ اور صاف دل تو کسی کا نہیں ہو سکتا. بے شک. تو پردے کا حکم تو ان کو بھی تھا نا. تو اس وجہ سے اس طرح کے ایکسکیوز جو ہیں ان کا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور بالکل یہ درست بات ہے کہ جب پردہ کا ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ دل کو گندہ رکھ لیں اور پردہ صاف کریں, پردہ کر لیں, بلکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی نظر کی پاکیزگی بھی اختیار کریں, اپنی نیت کی, اپنے دل کی پاکیزگی بھی اختیار کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کور بھی کریں. دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں, کسی ایک کی امپورٹنس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, یا ایک کو دوسرے سے کم اہم نہیں کہا جا سکتا. شمامہ دیگر ادیان کی ہم بات کر رہے تھے. اسلام میں جہاں خواتین کو واضح الفاظ میں پردے کا حکم دیا گیا ہے, قرآن پاک میں بھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں, آپ کی بیٹیاں اور دیگر صحابیات اور مسلمان خواتین جو ہیں, وہ سب کی سب پردہ کرتی تھیں, اور ان کا پردے کا ماشاءاللہ بڑا ایگزامپلری قسم کا ان کا پردہ ہوتا تھا. تو یہ پردے کا جو تصور ہے اسلام میں تو ظاہر ہے یہ فرض ہے ہی, یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ مسلمان عورتیں بڑی شوق سے, بڑے ذوق سے, بڑے خشوع و خضوع سے اس کو اپنی زندگی کا اہم ترین اسپیکٹ سمجھتے ہوئے اس پر عمل بھی کرتی ہیں. وہیں پر جو دیگر ادیان ہیں, ہم بریک سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ چاہے وہ الہامی ادیان ہوں جیسے یہودیت ہے یا عیسائیت ہے, تو عیسائیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ دور نہیں چلے جائیں, وکٹورین ٹائم کا ہی آپ دیکھ لیں تو خواتین جو ہیں, یہ بڑا ریسنٹ ہے, کوئی اتنا بہت عرصے کی بات بھی نہیں ہے, خواتین مکمل لباس پہنا کرتی تھیں, باقاعدہ وہ سکارف بھی لیتی تھیں, اور سکارف کے اوپر وہ ہیٹ ہوتی تھی. بالکل ہوتا تھا. ابھی بھی جیسے دیکھیں نا کہ بہت کلچرل قسم کا اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, یا اگر ہم جیسے میں نے بتایا کہ برائڈل کوئی فنکشن ہے تو وہ ہیٹ ہوگا یا اسکارف کا ہوگا, یا ابھی بھی ریلیجس اگر طبقے میں جائیں تو وہ ننز ہیں, اور دوسرے اس میں وہ اس کی ماڈسٹی اسی طرح سے ہی اسی طرح اپنے کیری کرتے ہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہیں شمامہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور جن کو عیسائیت میں بہت زیادہ اہم مقام حاصل ہے, یعنی جس طرح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اہم مانتے ہیں, اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ اہم مانتے ہیں, اور اپنی بیٹیوں کے نام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ناموں پر رکھتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے پردے کے بارے میں دیکھ لیں آپ کہ وہ کس طرح سے ڈریس اپ ہوتی تھی, اور جس طرح سے وہ حجرہ نشین تھیں, اور جس طرح سے اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا کہ ان کے جو سرپرست ہیں, ان کے جو گارڈین ہیں حضرت زکریا علیہ السلام, وہ ان کے محرم ہوں گے. تو یعنی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو محرم کا تصور مسلمانوں میں ہے, عیسائیت میں بھی محرم کا تصور ہے. اسی لیے تو کسی بھی ایرے غیرے کو ان کا سرپرست نہیں مقرر کیا گیا نا, بلکہ ان کے جو محرم تھے حضرت زکریا علیہ السلام, جو ان کے انکل تھے, ان کو ان کا سرپرست اور گارڈین رکھا گیا, جو ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے جب وہ حجرہ نشین ہوئے. اسی طرح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جب لباس کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا لباس تھا ہم سب کو معلوم ہے, تاریخ ہمیں بالکل واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ وہ کس طرح سے ڈریس اپ ہوتی تھی. اسی طرح سے شمامہ آج وہ خواتین عیسائیت کی جو اپنی زندگی کو خدا
اور اپنے مذہب کے نام پر وقف کر دیتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے ڈریس اپ ہوتی ہیں. کس طرح سے ہوتی ہیں. کیا انہوں نے لانگ ڈریس نہیں پہنے ہوتے بے ہیں؟ شک بے شک. کیا ان کے لباس میں سادگی، وقار اور حیا کا اسپیکٹ واضح نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ بالکل. کیا انہوں نے اپنے سر جو ہیں اور اپنی گردنیں اسکارف کے ساتھ ڈھانپی نہیں ہوتی ہیں؟ بے شک. ہمارے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسی طرح سے یہودیت کے حوالے سے شمامہ دیکھ لیجئے تو آج ہم مسلمان خواتین کو جو انگلش سٹورز وغیرہ پہ بھی لانگ ڈریسز اور باپردہ لباس ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی خواتین آج بھی پردے کا اہتمام کرتی ہیں. بے شک. وہ اپنے جسم کو اوپن نہیں کرتی ہیں، نہیں دکھانا چاہتی ہیں. جو پریکٹسنگ یہودی خواتین ہیں وہ لباس کو بھی لانگ ڈریسز وغیرہ پہنتی ہیں، اسکرٹس پہنتی ہیں، مکمل لباس پہنتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سکارف کا یا ہیٹ کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بلکہ رضوانہ باجی آپ جیسے ابھی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں ہم تاریخ میں، تو یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یہ کچھ سالوں پہلے ہی، کچھ آپ آدھی صدی، ایک صدی کہہ لیں، کہ برا مانا جاتا تھا. مطلب اس زمانے میں باقاعدہ چاہے وہ ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو، کہیں پہ بھی وہ اگر لباس میں کئی ہاتھ دکھ رہا ہے یا ٹانگیں دکھ رہی ہیں تو اس کو باقاعدہ برا سمجھا جاتا تھا. شمامہ برِ صغیر پاک و ہند میں جہاں پر انڈیا کے فرض کریں مثال لے لیں، جہاں ہندو اور سکھ مذاہب کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں جو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، یہاں پر بھی ہمیں بہت سارے ہندو اور سکھ بہن بھائی جو ہیں، خواتین آپ دیکھ لیجئے کہ باپردہ لباس میں ہوتی ہیں، جو بھی اپنے ٹریڈیشن اور اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، وہ باپردہ لباس پہنتی ہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو شمامہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے باپ، اپنے چچا، ماموں، شوہر کے سامنے، یعنی جو ہمارے محرم رشتے ہیں اپنے سسر سے، ہم لوگ پردہ نہیں کرتے. جبکہ اس کلچر میں تو خواتین جب اپنے سسر کے سامنے آتی ہیں یا بعض اوقات تو اپنے شوہر کے سامنے بھی جب دوسرے لوگوں کی موجودگی میں وہ گھونگھٹ نکالتی ہیں، اور گھونگھٹ کے بغیر آنا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ گستاخی سمجھا جاتا ہے. بے شک بے شک. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے سکھ مذہب میں آپ دیکھ لیجئے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جو ہمارے سکھ فرینڈز ہوتی ہیں سرکلز میں، وہ جب اپنے گردوارہ جاتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ گردوارہ کے باہر جو انٹرس پوائنٹ ہوتا ہے اس میں چنری رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اندر جانے سے پہلے خواتین کیا اور مرد کیا وہ اپنے سر وغیرہ کو ڈھانپیں گے. بالکل. وہ آدھا کورڈ اور آدھا ننگا لباس پہن کر اپنے گردوارے میں یا اپنے مندر میں نہیں جاتے ہیں، اپنے چرچ میں نہیں جاتے ہیں. بالکل. میں بلکہ رضوانہ باجی جب ہم اس موضوع کو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اس پہ بات کریں گے تو میں خود سے مطلب میں اس پہ غور کر رہی تھی کہ کون سا ایسا مذہب ہے جس میں نہ ہوتا ہو. مطلب کوئی ایسا مذہب نہیں تھا جس میں عورت کی ڈگنیٹی، بلکہ آپ نے جیسے بھی بتایا ہے کہ مندر میں یا گردوارہ میں جانے میں ایون مرد بھی اپنے سر کو ڈھانپ رہے ہیں. تو اس میں اس سے یقیناً اس کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ اس کی خوبصورتی، اس میں احترام اسی میں ہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ڈھانپا جائے، اچھے طریقے سے پیش کیا جائے. اگر کہہ لیں کہ چاہے وہ سوسائٹی میں ہے، چاہے وہ اپنے رب کے سامنے ہے. شمامہ آپ نے بالکل درست کہا کہ حجاب اور باپردہ اور باعزت لباس جو ہے، اس کو اگر دیگر معاشروں میں اور دیگر مذاہب میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ہر جگہ ملے گا. آپ کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا کلچر ڈھونڈنے نکلیں کہ جہاں پر خواتین کو بے لباس پریفر کیا جاتا ہے، یا آپ کو وہ نہیں ملے گا. بالکل. آپ کسی کلچر میں بھی دیکھ لیجئے ایسا ہی ہے. اچھا رضوانہ باجی، میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن اور سنت کی طرف سے ہمیں کیا حکم ہے حجاب کا؟ شمامہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں مسلمان خواتین کو حجاب، پردے کا حکم دیا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں جو ہیں وہ بچا کر رکھیں یا ان کو جھکا کر رکھیں. اور نظر جھکانے کا جو حکم ہے شمامہ، یہ اسلام میں صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. اسلام بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اپنی نظر کو جھکا کر رکھیں. لیکن چونکہ ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ نبی مسلمان عورتوں سے کہیے کہ یہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگھار جو ہے. عورت کی فطرت ہے شمامہ کہ خواتین میک اپ کو، زیورات کو، خوبصورت رنگوں کو، کپڑوں کو پسند کرتی ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. خواتین جس طرح سے چاہیں ڈریس اپ ہوں، جیسے چاہیں زینت اختیار کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کو غیر محرم یا غیر مردوں کے سامنے واضح نہ کر رہے ہیں. یعنی انداز یا نیت یہ نہ ہو کہ غیر مردوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. اپنے لیے کریں، جیسے تیار ہونا چاہیں اپنے لیے تیار ہوں. ہمیں خود کو بھی تو اچھا لگتا ہے، ہمیں کہیں بھی نہ جانا ہو لیکن ہم پھر بھی اپنے گھروں میں پاکیزگی اور نفاست اور خوبصورتی اختیار کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا بناؤ سنگھار جو ہیں وہ نہیں دکھائیں. ہاں البتہ کچھ ایسے خواتین کی زینتیں ہیں کہ وہ چھپائی سے بھی نہیں چھپتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. اور یہ کہ اپنے اوڑھنیاں جو یعنی ہماری جو چادریں ہیں اس کو ہم اس طرح سے اپنے سینوں پر ڈال لیں. شمامہ ہم جب باقی ادیان کی بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اسلام آنے سے پہلے عرب میں خواتین اپنے سر کو ڈھانپتی تھیں، اپنی گردن کو بھی ڈھانپتی تھی، لباس بھی پورا پہنتی تھیں. اسلام نے جو حکم دیا کہ جو آپ کی اوڑھنی ہے وہ کیا کرتی تھی کہ اپنی اوڑھنیوں کو بالکل ایسے کر کے تو یہاں سے پیچھے کر لیتی، تو ان کے سینے جو ہیں وہ پرومیننٹ ہو رہے ہوتے تھے. تو اسلام نے یہ کہا کہ آپ اپنے سینوں کو کور کر لیجئے. تو بیسیکلی اسلام میں جو ہے ڈبل لیئر کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے شرٹ پہنی ہے اور اس کے اوپر آپ کوئی کارڈیگن پہن لیتے ہیں، ایک اور لیئر پہن لیتے ہیں، تو پھر جیسے آج کل یہاں پر ہے کہ کوٹ وغیرہ کا ناظرین ہے تو اس میں اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے موٹا سارا کوٹ پہنا ہوا ہے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، 2-3 لیئرز پہنی اور پھر بھی آپ اس کے اوپر سے بڑا سارا کر کے کریں تو وہ بعض خواتین نہیں پسند کرتی. تو اس صورت میں وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے پہلے ہی لیئرز اختیار کی ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ کی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا جو جسم کور ہو اور آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہو رہے ہوں. اسی طرح سے اسلام نے پھر اسی آیت مبارکہ میں آگے جو ہے کہا کہ آپ کا شوہر، باپ، آپ کا سسر، آپ کے اپنے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر کے، یعنی اگر آپ کی شوہر کی پہلے سے شادی ہوئی تھی، نہیں محرم جتنے بھی ہیں ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے، لیکن غیر محرم جتنے بھی ہیں ان سے آپ کا پردہ ہے. اور اسلام نے تو شمامہ اس حد تک عورت کی جو وقار ہے، اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا کہ کہا کہ جب آپ چلو، اب دیکھیے حجاب تو پورا ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ لسن، آپ ایک بہت پروقار عورت ہو، آپ بڑی شان والی ہو، آپ جب چلو بھی تو آپ کی چال میں بھی ایک وقار ہونا چاہیے، ایک عزت ہونی چاہیے، ایک میچورٹی ہونی چاہیے. کیا بات. رضوانہ بات، یہ کال بھی لے لیتے ہیں. چلو تو ایسے چلو جیسے کوئی شہزادی آ رہی ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دونوں شہزادیاں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بس آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، ساتھ میں چائے پی رہی تھی، تو بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وہ کہتے ہیں نا، مرنے کے بعد میری آنکھیں کھلی نہیں، عادت پڑی ہوئی تھی انہیں انتظار کی،
जब तुझे दिल से बुलाने की कसम खाई है, पहले से भी ज्यादा तेरी याद आई है। जी क्या बात, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी। तो शमामा, ये इस्लाम का जो हुक्म है ना कि आपने लिबास तो पहनना ही है, जी। तो जब आप हिजाब पहने तो हिजाब से आप एक डबल लेयर बना लें या अपने सीने को ढांप लें। आप इज्जत और वकार के साथ चलें, इज्जत और वकार के साथ बात करें। हिजाब का मतलब शमामा सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस्म को ढांप लो और उसके बाद आप जो है ना जैसे मर्जी उल्टी सीधी कलाबाजियां खाते रहो और छलांगे लगाते रहो। हिजाब का मतलब जो है बुनियादी तौर पर आपकी ज़ात और आपकी शख्सियत में वकार लेकर आना है, और उस वकार को लाने के लिए जैसे कहा कि चलो कैसे, वकार से चलो। आप देखो कि हमारी माशाल्लाह मलका कितनी क्यूट है, शी इज सो ब्यूटीफुल ना। वो जब आती हैं तो कभी हमने गौर किया कि कैसे वकार से वो चलती हुई आ रही होती है। ये तरीका है जैसे एक मुसलमान औरत को चलना है। बेशक और आप देखिए कि वो मुसलमान तो नहीं है बेशक, लेकिन वो चल उस तरह से रही हैं जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक औरत को चलना, क्योंकि उसमें शान है ना, उसी में मतलब वकार आप देखिए, उसी में रिस्पेक्ट है, इज्जत और है। इसी तरह से जब औरत बाहर लोगों से बात करे, खास तौर पे मर्दों से बात करे तो वो अपनी आवाज को भी पर्दों में लपेट ले। सुभान अल्लाह, वो अपनी आवाज को इस तरह से लहराता और अंदाज और पता नहीं क्या क्या इस तरह से ना करे कि दूसरे लोग जो हैं उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। उसके लिए मैं ये नहीं कहती कि वो झगड़ालू अंदाज में बात करें, लेकिन उनकी आवाज की टोन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पर्दों में लिपटी पर्दों में हो, जो बता रही है कि मैं तुम्हारी माँ की जगह पे हूँ, बेटी की जगह पे हूँ, बहन की जगह पर हूँ। अच्छा, इंसान को रिजवान बाजी अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी हिस्स दी है, ऐसी समझ दी है, सोच दी है, जो कि आप बता सकते हैं, अगले को बाउंड्री दिखा सकते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आवाज़ से, जैसे आपने कहा कि अपने अंदाज ये कोई से, ना बिल्कुल देखने अपने से। अंदाज से, ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो अगले को बता सकते हैं कि आपकी कहाँ पे बाउंड्री है और आपको किस लिमिट में रहना है। तो वही आप बता रही हैं कि अल्लाह ताला ने भी सुभान अल्लाह ऐसी बात हमें बताई है। बिल्कुल शमामा, इसीलिए मैंने यही बोला कि मुख्तसर अगर आज के हमारे प्रोग्राम का पूरा खुलासा बयान कर लिया जाए तो वो ये होगा कि हया को अख्तियार करें। हया अगर आपके अंदर है तो वो आपको किस तरह का लिबास पहनना है वो भी सिखा देगी, कैसे बोलना है वो भी सिखा देगी, कैसे चलना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि आपकी आंखों का झपकना कैसा होना चाहिए वो भी आपको हया सिखा देगी। और कितना राइटली कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हया ला याती इल्ला बिखैर, कि हया जो है वो खैर ही लाती है, खैर के सिवा कुछ नहीं लाती। एक बाहया इंसान जो है, इसमें मैं मर्द और औरत दोनों को शामिल करूंगी, कि एक बाहया इंसान जो है उसको हया की वजह से खैर ही खैर मिलेगी, अच्छाई ही अच्छाई मिलेगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा रिजवाना बाजी, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं चाहूँगी कि हमें बताइए कि हिजाब के बारे में आलमी राय क्या है। हाँ सॉरी, मैं आपको बस 3-4 मिनट ही रह गए, तो मैं चाह रही थी कि हमारे नाज़रीन जो हैं, आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया शमामा। और आलमी राय का आपने कहा तो एक्चुअली मैं कहूँ कि मेरे अंदर एक उम्मीद और एक मायूसी दोनों का एक तासुर उभरा। उम्मीद इस बात की कि आखिर जिन लोगों ने ये साल में 2 आलमी दिन रखे हैं, यकीन है, उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि जब वो इस बात को समझेंगे कि हिजाब मुसलमान औरत की चॉइस है।
ہماری ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حجاب ہماری ضرورت ہے. کوئی نہ تو ہم پہ امپوز کر رہا ہے نہ کوئی ہم پہ امپوز کر سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حجاب چاہیے. اس چیز کو سمجھیں اور اس بات کی عزت کریں, اس کی رسپیکٹ کریں. وہیں پر شمامہ اس بات کا افسوس ہے کہ دیکھیے کہ دنیا جو ہے کلچرلی اور انسانی آزادیوں کے حوالہ سے کتنی براڈ مائنڈڈ ہوتی جا رہی ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چوائسز کی رسپیکٹ کرنا ہے. تو ایسے ماحول میں, ایسے معاشرے میں یہ دنیا جو اب ایک گلوبل ولیج بن گیا ہوا ہے اور مسلمان اس دنیا کی آبادی میں ایک سگنیفیکنٹ پروپورشن بناتا ہے. دنیا کب یہ سمجھے گی کہ وہ اپنے ممالک میں حجاب پر پابندی لگا کر ایکچولی اپنی تنگ نظری اور اپنی ہٹ دھرمی اور دقیانوسی کو واضح کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں. وہ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ اگر ان کے ملک میں ایک عورت کو شرٹ لیس ہونے کی آزادی دینے کے لیے موومنٹ چل رہی ہے تو عورت کو اس بات کا حق وہ کیوں نہیں دیتے کہ وہ باحجاب ہونے کی موومنٹ بھی چلا سکے. بس رضوانہ باجی دیکھیے وہی بات ہے کہ ابھی جس طرح سے ہم نے بات کی ہے کہ ہم نیچر سے جب ہٹ جائیں گے, جو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ایک نظام بنایا ہے, ہم اس سے ہٹ کے کتنی دیر چل سکتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کو خود ہی سے ان مشکلات میں ڈال رہے ہیں جو کہ شاید وقتی طور پہ تو ابھی دکھ نہیں رہے, لیکن آئندہ کی نسلیں اس کو ضرور بھگتیں گی. مطلب دیکھیے کہ اگر کوئی برائی شروع ہوتی ہے, شاید وہ شروع میں کیونکہ وہی بات ہے کہ شیطان بھی اپنا عمل کر رہا ہے, وہ اٹریکٹ کر رہی ہو, لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ قانون پسند سوسائٹی ہے اور تہذیب یافتہ سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی میں لوگوں کو اپنے کلچر کو, اپنے رسم و رواج کو, اپنی ذہنی فکری آئیڈیالوجیکل جو آزادیاں ہیں اس کو فالو کرنے کی اجازت ہے. آج کی سوسائٹی میں مذہبی توہین کے لیے باقاعدہ قوانین ہیں. آپ کسی کی مذہبی جگہ کی توہین نہیں کر سکتے. آپ کسی تاریخی ایونٹ جو ہے, کوئی سیڈ ایونٹ گزرا ہے, آپ اس کو تضحیک سے یا کریٹیکلی بات نہیں کر سکتے. تو آج کے دور میں مسلمان عورت کے حجاب پر پابندی کیوں ہے؟ اس سے تو واضح طور پہ ایسے ہی لگتا ہے کہ باقی سب مذاہب کے حقوق ہیں ان کو سمجھا جا رہا ہے, عورت کے اس مسلمان عورت کے اس حق کو نہیں سمجھا جا رہا کہ وہ حجاب پہننا چاہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین اس کی جو ہے صحیح پہچان ہمیں خود سے کرنا ہے. بڑا ہی خوبصورت موضوع رضوانہ باجی نے ڈسکس کیا. یقیناً آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا کہ ہم کیا اس کی اہمیت ہے, اور اس کی اہمیت جو ہے نا ناظرین ہمیں خود سے کر کے بتانا ہے, ہمیں خود سے دکھانا ہے, ہمیں اپنی بچیوں کو بتانا ہے اس کی اہمیت. اور یہ اہمیت صرف اس وقت ہی ہم بتا سکیں گے جب ہم رول ماڈل بن کے بتائیں. ہم یہ نہ بتائیں کہ ہم کوئی مجبوری میں پہن رہے ہیں, یہ مجبوری نہیں ہے. یہ حجاب ہماری جو ہے رسپیکٹ ہے, ہمارا احترام ہے, ہمارا اپنی زندگی کا یہ اللہ نے جو ہمیں طرز حیات بتایا ہے یہ وہ ہے. تو اس کو ہمیں خود سے بتانا ہے, خود سے کر کے دکھانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کل بڑا جو ہے جہاں پہ دنیا میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, اسی طرح سے ڈیزائنرز نے اس پہ بھی بہت کام کیا ہے. اب تو بہت ساری چوائسیز ہیں جس میں ہم بہت خوبصورت لگ سکتے ہیں اپنے اچھے کپڑوں کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, یہاں تک کہ نقاب کے ساتھ. کووڈ نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نقاب میں ہی بہت خوبصورت لگتے ہیں, ہماری آئیڈینٹی نہیں چھپتی ہے, ہماری نہ ہی مسکراہٹ جاتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرے اس بات سے اتفاق کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے رول ماڈل بن سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.